قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري إلا الفرائض. باب استقبال القبلہ، نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اور قبلہ اگر سامنے ہو تو اس کی طرف رخ کرنا، اور سامنے نہ ہو تو اس کی سمت کی طرف رخ کرنا، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے قبلے کی طرف کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ کے امر سے اسے تبدیل کیا گیا، اور خانہ کعبہ بیت اللہ ہمارا قبلہ قرار دیا گیا۔ تقریباً 18 ماہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کا حکم آ گیا اور بیت اللہ ہمارا قبلہ قرار پایا۔ ابن عمر فرماتے ہیں اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ اگر سواری پر نماز پڑھنے کی نوبت ہو تو کیا قبلے کی اتباع ضروری ہے اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ تو یہ روایت ابن عمر کی ہے رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح علی ظہر راحلتہ حیث کان وجہہ۔ یسبح بمعنی یتنفل، کہ نبی علیہ السلام نفل ادا کرتے تھے، کانوا یسبح نفل ادا کرتے تھے، علی ظہر راحلتہ اپنی سواری کی پشت پر، یعنی سواری پر سوار ہوتے اور سواری کی پشت پر آپ بیٹھے بیٹھے نفل پڑھا کرتے تھے۔ حیث کان وجہہ، سواری کا منہ، اور یہ آپ کا منہ کسی بھی طرف ہو، آپ کا رخ کسی طرف بھی ہو، یوم و برا سے ہی آپ ان نوافل میں، اس نماز میں اپنے سر سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ وکان ابن عمر یفعلہ، اور عبداللہ بن عمر بھی ایسا کیا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ نماز دو قسم کی ہے، فرائض اور نوافل۔ جو سواری آپ کے اختیار میں ہے، جیسے آپ گھوڑے پر سوار ہیں، گدھے پر سوار ہیں، یا اپنی کار پر، گاڑی پر سوار ہیں، اور آپ کا سفر جاری ہے، تو پھر آپ فرض نماز سواری پر ادا نہیں کر سکتے، اور نفل اگر پڑھنے ہوں وہ ادا کر سکتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے لوٹتے اور رات کو سفر آپ کا جاری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام جو ہے وہ اپنی اونٹنی یا اپنے گھوڑے یا گدھے پر ہی فرما لیا کرتے تھے۔ اس صورت میں استقبال قبلہ ضروری نہیں، یعنی قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو آپ کی سمت ہے، جس شہر کی طرف یا علاقے کی طرف آپ جا رہے ہیں، اسی طرف آپ کا رخ ہوگا، اور سواری آپ کو لے کر جا رہی ہے تو قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہی حدیث میں آتا ہے کہ آپ سواری پر نفل ادا کرتے، اور جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا یا جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہوتا آپ نفل ادا کر لیا کرتے تھے۔ دوسری سواری وہ ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں، جیسے جہاز کا سفر ہے یا ٹرین کا سفر ہے، اب وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان سواریوں میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی فقہ کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اکثر لوگ نہیں پہچانتے، دیکھتے ہیں کہ 1 بج کے ظہر کا وقت ہو گیا، جہاز پہ سوار ہیں، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز شروع کر دیں گے، حالانکہ سفر میں آگے آپ پڑھیں گے نماز کا وقت پھیل جاتا ہے۔ اب 1 بجا ہے، ظہر کا وقت ہو چکا ہے یقیناً، لیکن گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد آپ کی فلائٹ اتر جائے گی، تو آپ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ یہ وقت پھیلا دیا گیا ہے سفر میں۔ اب ظہر کا وقت پھیلتے پھیلتے مغرب تک چلا گیا عصر کے ساتھ۔ ظہر اور عصر 2 نمازیں جمع کی نمازیں، ان کو آپ جمع کر سکتے۔
آپ سفر پہ ہیں، دونوں نمازیں جمع کر کے 1 بجے پڑھ لیں، 2 بجے پڑھ لیں، 3 بجے پڑھ لیں، 4 بجے پڑھ لیں، ان سورج کے غروب ہونے سے قبل۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اطمینان سے اتریں گے اور پورے ارکان کے ساتھ نماز ادا کر لیں گے۔ لیکن بالفرض اگر آپ کا جہاد ایسا ہے جیسے عصر کی نماز، آپ سفر کر رہے ہیں اور سورج غروب ہونے جا رہے ہیں، اب عصر کی نماز فوت ہو رہی ہے، وقت آپ فوت نہیں کر سکتے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب آپ سواری پر ہی عصر کی نماز ادا کیجیے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں، اگر قبلے کی سمت ہے، رخ متعین ہے، ہونا ممکن ہے تو آپ کر لیجئے، اگر ممکن نہیں ہے تو ضروری نہیں۔ لیکن یہ وہ سواری جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ تو سفر میں اور سواری میں ہمیں نماز کی فقہ کا علم ہونا چاہیے۔ شریعت نے یہ وسعت دی ہے کہ آپ نمازیں جمع کر لیں، اطمینان سے جمع کر کے سفر شروع کر دیں، اور کوئی مشکل نہیں، کوئی تنگی نہیں ہے۔ میں خود اس واقعے کا شاہد ہوں۔ ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے، دبئی ایئرپورٹ پہ رکے ہوئے تھے، وہاں تقریباً 2-2:30 بجے جہاز اترا۔ ہم نے ظہر اثر جمع کر لی، پڑھ لی۔ کچھ لوگوں نے جمع نہیں کی کہ ہم اثر اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ اب وہ جہاز پر تقریباً 4 بجے سوار ہوئے۔ جب جدہ جہاز لینڈ کر رہا تھا سورج غروب ہو چکا تھا۔ اب وہ پریشان بھاگے پھر رہے ہیں، کہاں وضو کریں، کہاں نماز پڑھیں، حالانکہ وقت بھی فوت ہو چکے۔ یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت کو پس پش ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے سفر میں یہ سہولتیں دی ہیں، نماز کا قصر اور نماز کی جمع۔ تو یہ سفر میں اس فقہ کو سمجھ کر ہمیں اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ کان یسبح علی ظہر راحلتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی پشت پر نفل پڑھ لیا کرتے تھے، حیث کان وجہہ، جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہو، یوم براسہ ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر اپنے سر سے اشارہ کر کے رکوع سجدہ کیا کرتے تھے۔ رکوع کے لیے تھوڑا جھک گئے، سجدے کے لیے دوبارہ زیادہ جھک گئے، تو اس طرح سر کو جھکا کر آپ رکوع سجود کیا کرتے تھے۔ وکان ابن عمر یفعلہ، ابن عمر بھی نبی علیہ السلام کے اس طریقہ پر عمل کیا کرتے تھے۔ وفی روایت کان یوتر علی بعیرہ، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر وطر کی نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اونٹ پر وطر کی نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ ولی مسلم، صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم سواری پر فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہو کہ وطر جو ہے وہ فرض نہیں بلکہ نفل ہے، لیکن ایسا نفل ہے جو کہ بڑا مؤکد ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نفل یا وطر کبھی نہیں چھوڑا، پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑا۔ اور بعض محدثین کا قول ہے کہ وطر چھوڑنے والا احمق، آپ نے کبھی وطر نہیں چھوڑا۔ ایک موقع پر سفر میں آپ قیام اللیل نہ کر سکے، وطر نہ پڑھ سکے، تو جب سورج طلوع ہوا اگلے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعت پڑھی تھی، یعنی 1 رکعت بڑھا کر، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم 11 رکعت جو ہے وہ وطر پڑھا کرتے تھے یا قیام اللیل کیا کرتے تھے، یعنی 8 آپ کے نفل ہوتے تھے، 3 وطر ہوتے تھے، تو آپ نے 12 رکعت پڑھی، 1 رکعت کا اضافہ کر کے۔ اس میں فقہ یہ ہے کہ جو شخص وطر پڑھتا ہے، مثلا آپ 1 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، وطر اگر آپ کا رہ جائے بالفرض تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس پر 1 رکعت اضافہ کر کے آپ ادا کر لیجیے۔ یعنی وطر اتنا مؤکد ہے کہ پڑھنا ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی نماز کو جفت کر کے ادا کر لیں، 1 کی جگہ 2 پڑھ لیں اور 3 کی جگہ 4 پڑھ لیں۔ تو یہ جو ترتیب آپ دیکھیں، یعنی آپ سواری پر اونٹ پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے، اور آگے روایت میں کیا الفاظ ہیں، آپ فرض نہیں پڑھا کرتے تھے۔ معنی وطر کی نماز فرض نہیں ہے نفل، لیکن موقت بہت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بہت ہے، اور یہ پڑھنی چاہیے۔ بدل بخاری یہ الا الفرائض، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ وطر پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن فرض اپنی سواری پر ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ جو سواری آپ کے اختیار میں ہے اسے آپ روکیں، اور روک کر اطمینان سے
اپنی نمازیں ادا کریں. جی.